السلام علیکم دوستوں، شاہد فیکٹ میں خوش آمدید۔ کرولش عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 2 کی ابتدا اس منظر سے ہوتی ہے کہ عثمان اور اس کا بیٹا علاؤالدین آپس میں تلوار بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس تمام منظر کو بالا خاتون اوپر چھت پر گڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے اور علاؤالدین اپنے باپ سے شکوہ کرتا ہے کہ آپ نے مجھے کمزور سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد عثمان غازی اس سے اچھی طرح تلوار بازی کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کو گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم اس طرح اپنی طاقت ضائع کرو گے تو تم اپنا دفاع نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے بعد بالا خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہمارے بچے پر زیادتی کر رہے ہیں کیونکہ اس کو ایسی پریکٹس اپنی ہم عمر لڑکوں سے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایک سپاہی آتا ہے اور بتایا جاتا ہے یہ قسطنطنیہ جا رہا ہے۔ عثمان صاحب اس کو ایک خنجر اور ایک خط دیتے ہیں اور کہتے ہیں شہنشاہ قسطنطنیہ اور کنور الب کو دے دینا، اور یہ بھی بتاتے ہیں جن لوگوں نے ہم پر راستے میں حملہ کیا وہ وہاں بھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر میں اضافہ کرو اور جاسوسی کے لیے گھوڑے بھیج دو۔ عثمان صاحب وائکنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی چالیں بھی مختلف ہوں گی، ہم بھی پہلے کی طرح نہیں ہیں۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں نستور کہتا ہے کہ میں تخت کا حقدار ہوں اور روم میرا حقدار ہے، اور اس کے بعد وہ عثمان صاحب سے گلہ کرتا ہے کہ اس احمق عثمان نے مجھے تخت حاصل کرنے سے روکا لیکن وہ اس کا حساب دے گا، یعنی شہر میں میرا ایک جاسوس ہوگا۔ اس کے بعد ایک منظر دکھایا جاتا ہے جس میں وائکنگ کی بیٹی گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہوتی ہیں اور وہاں پر عثمان صاحب کے بھیجے ہوئے سپاہی آتے ہیں اور وہ ان پر حملہ کر دیتی ہیں اور تمام کے سپاہیوں کو مار کر وہ خط اور تلوار چرا لیتی ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ سے کہتی ہے کہ میں مارتا ہوں، میں کپڑے کی تاجر کے طور پر یعنی شہر آئی ہوں، مجھے یقین ہے آپ مجھے بہت پسند کریں گے۔ اس کے بعد دوبارہ قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ نستور کہتا ہے میں اس کے آس پاس کے سب لوگوں کو اس سے چھین لوں گا، میں ایک ایک کر کے اس کے سرداروں کو لے لوں گا، میں ان کے درمیان ایک چٹان بناؤں گا اور عثمان کو اس چٹان سے دور پھینک دوں گا۔ اس کے بعد وائکنگ کو دکھایا جاتا ہے جو سرحدوں پر آتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں اور تمام کے تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں دوبارہ نستور کہتا ہے عثمان صاحب میں تمہارے بیٹوں کو لے جاؤں گا، پہلے میں اورحان اور پھر چھوٹے سردار میرے ہاتھ مر جائے گا۔ اس کے بعد عثمان صاحب کے بڑے صاحبزادے اورحان غازی کو دکھایا جاتا ہے جو بڑے گھن جنگل میں شکار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سرداروں کو کہتے ہیں کہ ہم اس جنگل میں شکار کریں گے۔ تمام سپاہی کہتے ہیں کہ یہ جنگل بہت گھنے ہیں، اس میں شکار کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس کے بعد عثمان صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جتنے گھنے جنگل ہوگے اتنا ہی شکار کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں نستور پوپ کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے پوپ یہ سن کر بہت غصہ ہوگا کہ عثمان نے تمہیں مار دیا اور وہ مجھے ایک عظیم الشان فوج دے گا، میں عثمان کو قتل کرنے کے بعد تخت سنبھال لوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں عثمان ایک عالم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سمرقند اور تبریز تمام ترک قبائل کو خبر بھیج دیں۔ پھر دوبارہ عالم سے فرماتے ہیں کہ آپ کے قلم سے کس کی تلوار تیز ہے، سرزمین تلواروں سے حاصل کی جاتی ہے لیکن اس پر قلم سے حکمران کی جاتی ہے، ہمیں جتنی سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی علماء کی بھی ضرورت ہے، فقہاء کو ملائیں، انہیں ہم اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے بعد عالم جواب دیتا ہے کہ میں یعنی شہر کو علم کا مرکز بنا دوں گا۔ پھر اس کے بعد اکتیم کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے جس میں اس کی بیگم سوئی پڑی ہوتی ہے اور اس کو ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے جس کے بعد وہ رونے لگ جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ نے عثمان کے حکم پر عمل کیا اور میرے بھائی کو خطرناک سرحدوں پر بھیج دیا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ پھر اس کے بعد شوہر اس کا جواب دیتا ہے کہ جنگوں کے شوقین بہادروں کے لیے سرحدیں خطرناک ہیں، یہ فتوحات کے دروازے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ باتور عثمان صاحب کے ساتھ تجربہ حاصل کرے۔ اس کے بعد دوبارہ سرحدوں کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں باتور صاحب آتے ہیں اور سامنے وائکنگ کے سردار سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر دوبارہ آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ خوفناک جنگ کے بعد وائکنگ کا سردار اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں اولوف ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں وائکنگ کے سپاہی گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک اورحان غازی پر حملہ کر دیتے ہیں جس کے بعد تیروں کی بارش سنگر بے پر کر دیتے ہیں اور وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ سنگر بے اورحان غازی کو کہتے ہیں کہ جناب آپ یہاں سے چلے جائیے۔ اس کے بعد اورحان غازی کہتا ہے میں اپنے سپاہیوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ایک دوبارہ جنگ دکھائی جاتی ہے جو اورحان غازی کے سپاہی
سپاہی اور وائکنگ کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اورحان غازی کو ڈھونڈ کر لاؤ، اور خود بھی اس کی تلاش میں جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ سرحد کا منظر دکھایا جاتا ہے